فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تمہیں کیا معاملہ ہے، تم اللہ کے راستے میں لڑائی کیوں نہیں کرتے، اس حال میں کہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے وہ یہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس بستی سے ظالم لوگوں کو باہر نکال دے اور ہمیں اپنی جانب سے کوئی ولی اور دوست عطا کر اور اپنی جانب سے ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معزز سامعات، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، معززات، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہود کی غلط حرکتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے واضح کر کے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ یہودی ایک مکار قوم ہے، جھوٹی اور فریب کار قوم ہے، جو کسی سے وفا نہیں کرتی ہے، ہمیشہ انہوں نے دغا بازی کی ہے، جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے ان کے ساتھ تو وہ دشمنی کا اظہار کرتے ہی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی بھی وہ جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ آج کا واقعہ نہیں، پوری تاریخ کا واقعہ ہے۔ جب سے یہ یہودی آئے ہیں دنیا میں انہوں نے اودم مچا رکھا ہے اور کسی کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا، بالخصوص اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ، حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ جس قدر نبیوں کی اہانت یہودیوں نے کی ہے اس قدر کسی قوم نے نبیوں کی اہانت جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودی فرعون کے پاس، یہ بنی اسرائیلی یہ فرعون کے پاس رہتے تھے، مصر میں رہتے تھے، اور فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، انہیں کمی بنا کر رکھا ہوا تھا، کام زیادہ لیتا تھا، مزدوری نہیں دیتا تھا، اگر دیتا تھا تو بہت تھوڑی دیتا تھا، اور ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے ایک رہبر اور ایک رہنما اور ایک محب نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا، جس نے فرعون کو حق کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور اسے ظلم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ مناظرے ہوئے، جادو کا فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مظاہرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں دکھلائیں جو اللہ نے عطا فرمائیں، فرعون کی موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہوئی، اور آئے دن طرح طرح کے ہیلے بہانے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہ صرف تنگ کیا جاتا رہا بلکہ ان کو کائنات میں منحوس قرار دیا گیا۔ اور ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے انہی بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے تسلط سے نجات عطا فرمائی۔ دریا میں گئے، آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر، موسیٰ مارے گئے، کہا نہیں اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ضرور مدد آئے گی۔ دریا میں راستے بنے اور دریا پار کر گئے۔ اللہ کریم نے ان کے ظلم و تشدد سے بنی اسرائیلیوں کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک جو ہے وہ
پیغمبر بن گئے، ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے، ان کے نجات دہندہ بن گئے، ان کو نجات دلائی۔ لیکن آپ ان کی کرتوتوں کو ملاحظہ کریں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ جنہوں نے نجات دلائی، جنہوں نے ان کی راہبری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا کہ تمہارے لیے کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ بادلوں کو مقرر کر دیا، جب تک یہ اس میدان میں موجود ہے ان کے اوپر سایہ کیے رکھو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ کھانے پکانے کی مشقت سے آزاد کر دیا، آسمان سے من اور سلوہ جو ہے وہ اتارا، دریا میں رستے بنا کر نجات دے دی، پانی کی ضرورت پیش آئی تو 12 چشمے جو ہے وہ نکال دیے۔ کون کون سی نعمت کا تذکرہ کروں؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا ہے، لوگوں ذرا یاد کرو، بنی اسرائیل والو یاد کرو ہم نے کیسے تمہارے اوپر احسانات کیے اور کیسے تمہارے اوپر انعامات کیے، ان کو ذرا یاد تو کرو صحیح۔ لیکن سلوک کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اتنی نشانیاں دیکھی، سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، موسیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا، اس سے نجات دلوائی، اور کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ موسیٰ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں۔ دوسری جگہ پہ کہا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے لوگوں کے معبود ہیں ہمیں بھی معبود بنا کے دے، اللہ کی معبودیت کو ویسے چھوڑ دی۔ جس اللہ نے سارے انعامات دیے، اتنا کچھ عطا کیا، اس کے بارے میں کہتے موسیٰ ہمیں تو معبود ہی نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگوں کے معبود بنے ہوئے ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی دنیا میں معبود بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے بچڑے کو پکڑ کر معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اگر یہ بچڑا ہی معبود تھا تو فرعون سے نجات کیوں نہ پا سکے؟ دریا کو دیکھ کر اور پیچھے فرعون کے لشکر کو چیخنے کیوں لگے؟ موسیٰ مارے گئے، اب تو نجات کا کوئی رستہ نہیں۔ لیکن جو ہی موقع ملا موسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا اور موسیٰ کے رب کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اے بنی اسرائیلیو، یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ پاکیزہ شہر تمہارے لیے کھلا پڑا ہے، آؤ کوشش کرو، تھوڑی سی محنت کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے، دشمن سے لڑتے ہوئے، اس ارادے سے داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو کیا کہا؟ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ جب تک یہ قوم بیت المقدس میں موجود ہے ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میدان میں کبھی داخل نہیں ہوں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم جا کے لڑو، ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ویسے ہی ان کو عطا کر دیا۔ پھر کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، وقول حطۃ، اور یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس گھر میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور سجدے کی حالت میں جھک کر اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہاں پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آیات کی تحریف کی، اللہ کے حکم کو مروڑ توڑ کے بدل ڈالا، پشت کے بل سجدے کا حکم دیا گیا، پشت کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلے اور کہا حطۃ فی شعرۃ، اللہ نے کہا حطۃ کہو، انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، اللہ نے کہا کہ کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے کہا بالی میں سٹے میں دانا ہے، حطہ کو حبہ کے ساتھ بدل دیا، اور یہ کلمہ کہتے ہوئے جو ہے اس گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کریم نے انہیں کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، ہفتے کے دن نہیں کرنا، ہفتے کے دن گڑھے کھود لیے،
ہیلا باز قوم، مکار اور فریب قوم، دھوکہ دینے والی، اللہ کو دھوکہ دینے سے بھی باز نہیں آئے۔ گڑھے کھودے، مچھلیاں اس میں جمع کر لی اور آگے سے پانی رستہ بند کر دیا، اتوار کے دن آئے اور آ کر مچھلیاں پکڑ۔ اللہ کریم نے کہا گائے کو ذبح کرو۔ تفسیری روایات میں ایک قتل کا قصہ ہے، کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ پکڑ کر اس مردہ کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتلا دے گا اس کو کس نے قتل کیا۔ اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو۔ طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ گائے وہ تو مشتبہ ہو چکی ہے ہمارے اوپر، کیسی گائے ذبح کر، کون سی گائے ذبح کرے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، وہ موٹی تازی ہونی چاہیے، پتلی ہونی چاہیے، اس نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جواب آتے رہے، آخر میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ بالآخر یہودیوں نے گائے کو ذبح تو کر دیا لیکن حقیقت میں وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے، مجبور ہو کر جو ہے وہ ذبح کیا۔ کون کون سے واقعے کا ذکر کیا جائے کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا، توحید کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسلامی شریعتوں کا کیسے مذاق اڑایا۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات، سمندر میں رستے بنائے، 12 چشمے نکال دیے، من اور سلوہ اتارا، بادلوں کو سایہ بنا کر ان کے لیے آسانی کا اور آرام کا ذریعہ بنایا، لیکن ایک پل بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام نے آخر کہہ دیا کہ اللہ میں تو اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال۔ یہ کسی کے کہے کارے میں نہیں آتی ہے، یہ تو مانتی نہیں ہے، یہ تو فراڈی اور بے ایمان قوم ہے، بے وفا قوم ہے، جھوٹی اور مکار قوم ہے، یا اللہ ہمارے درمیان ان کے درمیان جو ہے جدائی ڈال۔ عیسیٰ علیہ السلام ان پر، ان کی والدہ پر جتنے الزام یہودیوں نے لگائے ہیں کسی نے نہیں لگائے۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان سے سابقہ انبیاء کے اوپر کیا کیا الزام تراشیاں کی، سب یہودیوں نے کی، کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ کہا، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور سولی پہ دینے کا منصوبہ بنایا اور سولی پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت غالب آئی، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کے مشابہ کسی اور بندے کو کر دیا، انہوں نے کسی اور بندے کو وصولی چڑھا دیا، اور یہودی کہتے رہے کہ ہم نے انا قتلنا المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ سولی چڑھائی، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے مشابہ جو ہے وہ کسی اور بندے کے ساتھ معاملہ کر، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کیا۔ یہ اس طرح کی ظالم اور فسادی اور مفسد فی الارض جو ہے وہ قوم ہے جنہوں نے نہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا آپ کو یہودیوں سے کرنا پڑا۔ ہمارے ہاں ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے صرف یہی چاہتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے، اس کو ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا رہا کہ ریاست مدینہ کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ بنا کے رکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں معاہدے کیے تھے، لیکن سب سے زیادہ بدعہدی اور سب سے زیادہ مکاری اور فریبی مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے کی، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ سخت سزا اسلام نے یہودیوں کو عطا کی۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آباد تھے، تینوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ دشمن ہمارا باہر ہے، تم ہمارا دفاع کرو ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وعدے ہو گئے۔ لیکن یہودیوں نے کوئی موقع نہیں دیکھا، جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلح کے لیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کے قبیلے میں گئے، یہودیوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ سنہری موقع کوئی نہیں ہو سکتا، ایک بدبخت کو چھت کے اوپر بھیجا، جاؤ اوپر سے جا کر بھاری پتھر گرا دو اور نعوذ باللہ من ذالک کا آپ کو شہید کر دو، حالانکہ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ ہمارے وفادار ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، لیکن اوپر سے منصوبہ بنایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور جلدی سے چپ کر کے واپس آ گئے اور فوراً کے ساتھ لشکر کشی کی، اور کچھ لوگوں کو بد عہدی کی وجہ سے آپ نے قتل کیا اور کچھ لوگوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دی۔ یہ ریاست مدینہ ہے جس میں یہودیوں کو قتل کیا گیا اور جس میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ مدینہ میں ان کے داخلے کو بند کر دیا گیا اور خیبر کی طرف نکال دیا گیا، اور خیبر سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے باہر نکال دیا۔ یہ یہودی وہی یہودی ہیں۔ خیبر کے موقع پر آپ گئے تو ایک یہودی عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو۔ دعوت کی، کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا پکڑا، منہ میں رکھا تو نوالا بول کے بلنے لگا اس میں زہر آپ نہ کھائیے۔ آپ نے نوالا فوراً نکال دیا۔ قصہ لمبا ہے، بالآخر آپ نے زندگی کے آخر میں کہا عائشہ وہ جو یہودی عورت کے گھر میں کھانا کھایا تھا اور میں نے کھایا نہیں تھا، صرف لقمہ منہ میں رکھا تھا، اتنا زہریلا تھا، اس کا اثر جو ہے وہ ابھی بھی مجھے اپنے پیٹ میں محسوس ہو رہا ہے، میری انتڑیاں مجھے ابھی بھی کٹتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اسی زہر کی وجہ سے آپ جو ہے وہ فوت ہوئے اور شہید ہوئے، یہودیوں کے کھانے کی وجہ سے۔ یہ وہی یہودی ہے، اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ آپ محسوس کرتے کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے اور حالانکہ وہ کام کیا نہ ہوتا، اور کبھی محسوس ہوتا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور آپ کر چکے ہوتے۔ اس طرح کے معاملات کئی دفعہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو خبردار کیا، آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم یہودی نے۔ فلاں کنویں کے اندر کیا ہے، فلاں کنگی کے اندر کیا ہے، فلاں کھجور کے خوشے میں کیا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سورت فلق اور سورت ناس جو ہے وہ اتاری، ان کے ذریعے سے اس جادو کو ختم کیا گیا اور آپ کے اوپر سے وہ اثر جو ہے وہ زائل ہوا۔ یہ خبیث خباثت کے جو ہے وہ اصل جڑ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ عرضہ سرائی کی ہے اور اسلام کی جڑوں کو جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کی، اور کسی زمانے میں بھی اسلام اور اہل اسلام کو جو ہے انہوں نے معاف نہیں کیا۔ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، تو اور کسی کو کیا معاف کر سکتے؟ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہتے السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذالک، آپ پر موت واقع ہو۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ برا بلا کہتے اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر موت ہو، تم مر جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ایسا، صبر کرو صبر کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں انہوں نے کیا کہا خبیثوں نے؟ کہا مجھے معلوم ہے کیا کہا، میں نے بھی وعلیکم کہہ دی کہ تمہارے اوپر ہی ہو، میں نے جواب دے دیا، اتنا ہی کافی۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کو گالیاں دیتے رہے، آپ کو بددعائیں دیتے رہے، یہ ہر اس بندے کے وفادار ہیں جو اسلام کا دشمن ہے، اور ہر اس بندے کے دشمن ہیں جو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوائی کرتا ہے، وہ ان کا اپنا بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم۔ جب اسلام لے آئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ ذرا چھپ جاؤ، ان کو پیچھے بٹھا دیا، یہودیوں کو بلایا، یہودیوں تمہارا کیا خیال ہے یہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا بندہ ہے؟ کہا خیرنا وابن خیرنا، ہمارا بہترین آدمی ہے اور ہمارے بہترین آدمی کا بیٹا ہے، اعلمنا وابن عالمنا، یہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے اور ہمارے عالم آدمی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہودی یہ مسلمان ہو جائے؟ کہا ممکن نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت یہ خبیث بولے شرنا وابن شرنا، یہ بدترین انسان ہے اور ہمارے بدترین انسان کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے کہ ان کی کس کس کے ساتھ جو ہے وہ کیا دشمنی ہے؟ مکار، فریبی، دھوکہ باز اور اسلام دشمن قوم ہے۔ جتنا اس نقصان اسلام کو ان لوگوں نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔
आप सल्लम की वफात से लेकर आज तक जितने इस्लाम के खिलाफ फिरके पैदा किए गए और इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बनाए गए, उन तमाम के सिलसिले जो है वो यहूदियों के साथ मिलते। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, उसी की नस्ल चलती है और वही लोग जो है वो इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बनाते हैं और तरह तरह की चीजों को जो है वो रवाज देते हैं और इस्लाम के ऊपर जो है वो हमले करते हैं, फिक्री भी और हरबी भी, किताल भी करते हैं और गलत किस्म के नजरियात बनाकर मुसलमानों में शाया भी करते हैं और उनकी तशहीर भी करते हैं और लोगों को इस्लाम से जो है वो दूर करने की भी कोशिश करते हैं। आज गजा जो है वो जल रहा है, गजा को आग लगी हुई है, वहां इंसानियत जो है वो सिसक सिसक कर मर रही है, लाशें जो है वो तड़पती हुई नजर आ रही हैं। न गली कूचे, न बाजार, न मोहल्ले, न मस्जिदें, न अस्पताल, कोई चीज जो है वो महफूज नहीं है। बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार, सब जो है वो सिसकते हुए अपनी जानें अल्लाह के हवाले जो है वो कर रहे हैं। न पानी मौजूद है, न बिजली मौजूद है, न अद्वियात मौजूद है, न मरहम मौजूद है, न कोई मरहम रखने वाला मौजूद है। ये कौन कर रहा है? यही खबीस यहूदी जो है वो कर रहे हैं, जिनकी खबासत इस्लामी तारीख से और दुनिया की तारीख से भरी पड़ी है। आज दुनिया को कहां सांप सूंघ गया है, इस्लामी हुकूक के इदारे कहां पे सोए हुए हैं। यूएनओ और अमेरिका और इस्लामी हुकूक की तमाम तंजीमें वो कहां पे हैं जब उनको मासूम बच्चों की लाशें तड़पती हुई और खून में नहलाई हुई नजर जो है वो आती हैं। जब इसराइल अस्पतालों के ऊपर बमबारी करते हुए नजर आता है, उनकी खबासत इस बात से आगे और कहां तक जा सकती है। अस्पतालों पे बमबारी करने के बाद उनका वजीर जो है वो बयान दागता है, कहता है जहां पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, जहां पे अद्वियात मौजूद नहीं है, जहां पे नर्सिस जो है वो मौजूद नहीं है, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं है, हमने वहां पे लोगों को आसान नींद जो है वो सुला दिया है, बमबारी कर दी है और उनको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ने दी है, हमने उन्हें तबाह बर्बाद जो है वो कर दिया है। इससे बड़ी खबासत और क्या हो सकती है। आज मालूम ये होता है इस्लाम तो मिट चुका है जाहिरी तौर पर, हकीकत में इंसानियत मिट चुकी है, इंसानियत मर गई है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत का दावेदार अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ और दूसरी तमाम तंजीमें वो कहां सोई हुई है। हमें उनसे कोई गिला नहीं है, हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये सब खबीस एक ही हैं, सब उसकी पुष्टबनाई पे हैं, सब उसके ऊपर तावन, उसके साथ तावन करने वाले और उसके बैग में खड़े होने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले हैं। किसी का कोई बयान सामने नहीं आता है, कोई किसी किस्म की हमदर्दी करने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते तमाम बंद हैं, ना अद्वियात जा सकती है, ना खुराक जा सकती है, ना कोई और चीज जा सकती है। ऐसे में शिकवा है तो हमें अपने मुसलमान भाइयों से है, अपने बड़ों से है, अपने सरबराहों से है। 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, हमारी अपनी फौजें हैं, हमारा अपना सब कुछ है और हमारे मुसलमान भाई किस तरीके से कट रहे हैं और जल रहे हैं और मर रहे हैं और तड़प रहे हैं, उनकी लाशें देखी नहीं जाती, उनकी शक्लें देखी नहीं जाती, उनके हालात जो है वो देखे नहीं जाते। इंसान देखता है तो फौरन बंद कर देता है, ये क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस हमारे बड़ों के सरों पर भी गुजू तक नहीं रही, जिनके बारे में इस्लाम ने कहा था कि अल मुस्लिम लिल मुस्लिम कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मुसलमान मुसलमान के तरह, एक मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट के अंदर घुसी हुई होती है, वो इमारत को मजबूत करती है। मुसलमान अपने भाई को मजबूत करता है। वहुम कल जसदिल वाहिद, ये तमाम मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह हैं। अगर जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ होती है, पांव में तकलीफ होती है, तो आंखें क्या कहती हैं? पांव को तकलीफ है, मैं तो मजे से सो रहा हूं।
दिमाग में तकलीफ होती है तो पाँव तो कहता है मैं आराम कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा जिस्म दुख और दर्द में मुब्तला हो जाता है, सारा जिस्म दर्द करना शुरू कर देता है। बुखार होता है, तबीयत खराब होती है तो पूरा वजूद परेशान हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज जिस्म का एक हिस्सा कट रहा है और दूसरे हिस्से को पता ही नहीं क्या होने वाला है, वजह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आता है जिसमें आपने फरमाया था, लोगों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी दुश्मन कौमें भूखे भेड़िए की तरह जैसे वो बकरियों के रेवड़ पे टूट पड़ता है, जैसे खाने के ऊपर भूखे लोग टूट पड़ते हैं, फरमाया तुम्हारे ऊपर वो टूट पड़ेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों, क्या उस वक्त हमारी कोई तादाद कम होगी? कहा नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी। 313 किसी से काबू में नहीं आते थे, चंद हजार किसी के नरगे में नहीं आते थे, फरमाया उस वक्त तुम अरबों की तादाद में होगे, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाए सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत सैलाब के ऊपर बहने वाले तिनकों की तरह हो। आज हमारी कैफियत सैलाब के ऊपर बहने वाले तिनकों की है, किसी चीज से नहीं रुकते, बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। उन्होंने किसी का क्या साथ देना जो अपने आप को संभाल नहीं पाते। आज हम अपने आप को संभालने के काबिल भी नहीं रहे, हमने किसी को क्या संभाल। हम मतलब परस्त, दुनिया परस्त, गर्ज परस्त, हमें अपने मतलब से जो है वो लालच है, मेरी तिजोरी जो है वो पैसों से भर जाए, मेरी हुकूमत जो है वो बच जाए, मुझे कुर्सी जो है वो मिल जाए, मुझे जो है वो दुनिया में शोहरत मिल जाए, बस बाकी जो कुछ खरीदना खरीद लो, मुझसे मैं देने के लिए तैयार हूं। हमारी हैसियत ये, जो मर्जी बेच दो, मुझे जो है वो इज्जत दे दो, मुझे जो है वो शोहरत दे दो, मुझे जो है वो पैसा दे दो, और जो मर्जी कर लो। मुसलमानों का जो हिस्सा काटना है काट दो, जहां से काटना है काट दो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, बल्कि हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। ऐसे जो है वो लोग मौजूद हैं मुसलमानों के अंदर, तो वहां पे इस्लाम के लिए हमदर्दी जो है वो कहां से आ सकती है, मुसलमानों की खैर खाई जो है वो कहां से आ सकती है। आपने फरमाया था तुम्हारे अंदर वाहन पैदा हो जाएगा। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह वाहन क्या होता है? कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया का लालच पड़ जाएगा और मौत तुम्हें बड़ी नापसंद हो जाएगी, मौत के करीब भी जाना जो है वो गवारा नहीं करोगे। और दुनिया जैसे हमेशा हमने यहीं पे रहना है और दुनिया ने मुझे सब कुछ दे देना और दुनिया ने मुझे बचा लेना है, इसके साथ जो है वो मोहब्बत तुम्हारी अंधी हो जाएगी, तुम्हारी फिर हालत। और आज वही हालत हो रही, आज यही हालत हो रही। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम ये समझते हैं वो खित्ता है, ये इराक था, इराक में तबाही हुई, उनकी हुई, हमारी तो नहीं हुई। फिर यमन की बारी आई तो हमने कहा यमन की हुई, उनकी हुई, हमारी तो नहीं हुई। फिर जो है वो शाम की बारी आई, हमने कहा शाम तबाह हुआ, हम तो नहीं हुए। फिर उसके बाद उससे पहले बसनिया वगैरह और दूसरे मुमालिक जो है वो तबाह बर्बाद हुए, हमने कहा वो हुए, हमने तो नहीं हुए। वहां मुसलमान कटे हैं, हमारा तो कुछ नहीं गया, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और फिर कश्मीर गया, हमने तब भी कोई परवाह ना की। आज फलस्तीन जा रहा है, हमें तब भी कोई परवाह नहीं है। जंगल का बादशाह शेर गीदड़ों को एक एक करके पकड़ रहा है और उसे खा रहा है और उसको हलाक कर रहा है, और हम पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं कि उसकी बारी है, मेरी बारी नहीं आई। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी जो है वो कब आए। फिर इंतजार कीजिए, आने वाली है। अगर ऐसी यही कैफियत रही तो हर गीदड़ की बारी जो है वो आने वाली है, हर गीदड़ की बारी आने वाली। दुश्मन इसी तरीके से करेगा। अगर हम वापस नहीं पलटते हैं अल्लाह की हुदूद की तरफ नहीं आते हैं, दीन की तरफ नहीं आते हैं, इस्लाम की तरफ नहीं आते हैं, तो इस्लाम को छोड़ देना चाहिए। जो इस्लाम हमें सब कुछ देता है, जिसका हम दम भरते हैं, नाम लेते हैं, उस पर जब हमने अमल नहीं करना है तो फिर क्यों नाम लेते हैं? अगर गैरों से हमें जो है वो सुनवाई होती है, वहां से हमारा तावन होता है, अल्लाह की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता है, इस्लाम की तरफ से कुछ नहीं मिलता, तो इसका नाम क्यों लेते हैं? इसको छोड़ देना चाहिए। नाम भी लेते हैं, जमीन भी इस्लाम की इस्तेमाल करते हैं,
مسلمانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں مفاد کے لیے، لیکن مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تباہی اور بربادی جو ہے وہ مقدر بنی ہوئی ہے اور اس کو انتظار کر رہی ہے، اپنی باری کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ جہاں پہ مظلوم بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے رکھا جا رہا ہے اور وہ سسک سسک کر بلک بلک کر تمہیں پکار رہے ہیں، لیکن تم مزے کی نیند سو رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ان کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں جاتے؟ آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں کیوں بڑھاتے ہو؟ لیکن اسلام کے ساتھ تعلق ہو تو ہم یہ کریں، اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی جو ہے وہ اچھا سلوک ہو تو ہم آگے بڑھ کے کچھ کریں۔ اسلام کے لیے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تو اپنی ذات سے غرض ہے کہ مجھے جو ہے وہ مل جائے۔ پھر یاد رکھو تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں حرف غلط کی طرح انسان کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں مٹنے دے گا، وہ تو اس کے فیصلے ہیں، لیکن ہم مٹ جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے۔ ہمارا جیسے فلسطین کے شہید نام و نشان ان کا مٹ رہا ہے، کل کو کس نے پوچھنا ہے؟ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، یا عراق میں کیا ہوا، کون پوچھتا ہے؟ آج کون یاد کرتا ہے؟ اسلام نے باقی رہنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے بھی باقی رکھ لینا ہے، لیکن ہم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے بس میں بیان کرنا ہے، ہم نے بیان کر دیا، ہمارے بس میں دعا کرنا ہے، ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ جن کے بس میں اس سے آگے ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کریں، وگرنہ تمہارا نام جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ بھی اور ہمارے بھائیوں پہ بھی رحم فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرما دے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔